باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلندوں والا، شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اس پہ مضبوط کامل عقیدہ، یقین، جیسے کل قبلہ صاحب کا ماشاءاللہ 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 خوبصورت بیان تھا نا، کہ کلمہ شریف کے بعد یقین، عقیدہ، پختہ عقیدہ، اس پہ مضبوطی کے ساتھ جم کے کھڑا ہونا، اپنے رب کی ذات پہ کامل یقین اور بھروسہ رکھنا. ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں محبت نے جوش مارا، نکلا، دنیا کی یہ سارے جو ادھر ادھر کے مسائل ہیں، اس سے کہا اس سے نکلوں، اپنے رب کی ذات پہ اس کی محبت میں فنا ہو کر زندگی گزاروں. ایک جگہ پر جنگل میں کچھ ساتھ اناج شراج لے گیا کہ بویا کروں گا، نکلے گا. کنویں کے کنارے ڈیرا لگایا، کنویں سے پانی لیتا، پیتا بھی، وضو بھی کرتا، پھر جو تھوڑی بہت فصل لگائی اسے بھی ڈالا کرتا. ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہرن پانی پینے کے لیے کنویں کے کنارے پہ آئی، پانی اوپر آ گیا، ہرن نے پیا، چلتی بنی. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے تو رب کی رضا کی خاطر دنیا چھوڑی، اب مجھے پانی نکالنا پڑتا ہے تو رکھڑی نیچے ڈالتا ہوں، ڈول نکالتا ہوں، پھر پانی پیتا ہوں یا استعمال کرتا ہوں. یہ ہرن نہ یہ نمازیں پڑھتی ہے، نہ یہ اس کے پاس کوئی وظائف ہے، توکل اللہ کی ذات پہ، اس کی ذات پہ. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سوچتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا جدھر ڈیرا لگایا ہوا تھا، جھونپڑی بنائی تھی، کنویں کے کنارے پہ پہنچا کہ کیا میرے لیے بھی پانی آتا ہے یا نہیں آتا. ایک قدم چلا تھا تو غیب سے آواز آئی کہ تو نے یہ کیا کیا؟ جب تو نے میرے ساتھ خیال کیا کہ میں جاؤں گا تو کنویں میں پانی اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا، اب تجھے ادھر بیٹھ کے انتظار کرنا چاہیے تھا. کنویں کے پاس تجھے جانے کی ضرورت نہیں تھی، کنواں تیرے پاس آتا. لیکن یہ ساری بات ہے یقین کی، پختہ عقیدے کی، کہ انسان کا کامل یقین ہو، بھروسہ. اس نے فرمایا نا، قرآن کریم میں خود فرمایا کہ میری ذات پہ توکل کر کے دیکھ، بھروسہ کر کے دیکھ، میں تجھے وہاں سے، اور وہ ایسے کرنے والا ہے، صاحب قدرت ہے، وہاں سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا. لیکن اس سب کے لیے بچیوں
سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یقین ہے، کامل ہے، اپنے رب کی ذات پہ کامل یقین، پختہ عقیدہ کہ جب وہ دینا چاہے تو اس کے آگے وہ بے پناہ بلندوں والا شانوں والا بادشاہ۔ یقین پیدا کیجئے۔ کل کا قبلہ صاحب کا جو خطاب تھا کہ یہ جب انسان کلمہ شریف پڑھتا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے، اس کا نام ہے عقیدہ۔ اور عقیدہ کس کو کہتی ہے؟ یقین کو، پختہ یقین اپنے رب کی ذات پر۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ کہ جس چیز کا نام کامیابی ہے، جس کا قرآن کریم میں بھی بڑے واضح طور پہ ہمارے خالق نے ذکر فرمایا، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ کامیابی وہ ہے کہ بندہ دنیا سے جائے، جو بہت بڑا انعام ہے، جو بہت بڑا کرم ہے، اس حال میں جائے کہ اللہ راضی ہو اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اسے مل جائے۔ اس تگ و دود میں رہنا چاہیے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ہر وقت اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو وقت ہے، یہ جو لمحات ہیں، یہ جب وقت چلا جاتا ہے، جیسے میں جس جو بھی ساتھی حلقہ ارادت پہ آتا ہے، میری روحانی اولاد بنتا ہے، تو سب سے پہلے بیعت کے بعد یہی کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھنا جو وقت گزر جاتا ہے پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے اس طرف توجہ رکھنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ جو وقت گزرتا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ اتوار کی محفل ہوا کرتی، آج سے نہیں ہو رہی، سینکڑوں برس ہو گئے۔ میرے شیخ، ہمارے ایک ساتھی تھے، مولانا خطیب تھے ادھر جامعہ مسجد جھنڈے میں، وہ اس وقت پیدل فجر کی نماز کے بعد اتوار کی محفل کے لیے اللہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے وہ ادھر آتے، ناشتہ ادھر ہی کرتے، ناشتہ کرنے کے بعد مسجد میں آ جاتے۔ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس کے بعد انہیں ہمیشہ فرمایا کرتے، نعت کے لیے کھڑا کرتے۔ ان کا ایک شعر ہوا کرتا تھا جس سے وہ آغاز کرتے کہ اے انسان، اللہ کریم والا آجا، نا عمر وجا دن تھوڑے۔ یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت اس کا ٹائم ختم ہو جائے، کس وقت اس کی آگے حاضری لگ جائے۔ تو ادھر سے یہ جو وقت ہے اس کو اس انداز سے گزارنا چاہیے۔ میں بڑا خوش ہوں، قبلہ صاحب بھی بڑے خوش، اور یقینی طور پہ جن کے قدموں میں بیٹھ کے ہم نے وہ یوم پاک منایا وہ بھی بڑے خوش، اور جن کی خاطر انہوں نے زندگی گزاری، آپ سب اکٹھے ہوئے۔ عیدگاہ کا جو مشن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی اتباع، آپ کی غلامی،
یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی خوش اور اللہ تعالیٰ تو راضی ہوتا ہے. وہ فخر کرتا ہے فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے احادیث مبارکہ کے عین مطابق کس وقت جب لوگ اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں اکٹھے ہوتے ہیں, اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گائے جاتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ کتنا بڑا کرم ہوا, کتنا بڑا احسان ہوا, کتنا بڑا انعام ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مل گئے. اور پھر اس حوالے سے یہ محفل سجے, گھر میں ہوں کہیں بھی ہوں, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یقینی طور پہ یہ محفل کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, عقیدت میں آئے, محبت میں آئے, بچوں نے حق ادا کیا, بچیوں نے حق ادا کیا, انہیں نہ موسم کا خیال تھا نہ کچھ کسی چیز کا, بڑھ چڑھ کر ہر حوالے سے جو سنگی بار سے آئے تھے ان کی خدمت میں لگے رہے. میں اپنے اہل محلہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ مجھے صبح فجر کے بعد بتا رہے تھے ساتھی کہ دروازے کھلے ہوئے تھے, جس سے جو بن پڑ رہا تھا, کوئی مشروب, کوئی بوتلیں, ہر حوالے سے انہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک ہے اور اس کی خاطر یہ مخلوق آئی بھی ہے. اور وہ اپنی اپنی جو کسی سے ہو سکتا تھا, خواتین مرد لگے رہے اہل محلہ والے کہ لوگوں کی خدمت کر سکے. میں انہیں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ کوئی رش تھا, گلیاں بھری ہوئی تھی, اگر انہیں آنے جانے میں اور کہ خواتین کو کسی آنے جانے میں اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوئی ہو تو میں ذاتی طور پہ معذرت بھی چاہتا ہوں. لیکن یہ یقین رکھیں کہ آپ اس محلے میں ہیں, یہ محفل سجی ہوئی تھی, آپ نے دیکھا دل نہیں کر رہا تھا کہ ختم کی جائے, دل یہ کر رہا تھا چلتی چلی جائے, لیکن کیونکہ بیچ میں وقفہ دینا تھا, لنگر ہونا تھا, فریش اپ آپ نے ہونا تھا, پھر دوسری رات کی وہ جو محفل تھی اس کے لیے, اس لیے اس میں وقفہ دے دیا گیا. وگرنہ عزیزوں, بچوں, بچیوں, یہ جب یہ محفل ہوتی ہے نا تو جن برکات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے نا ہم دیکھ نہیں پاتے. اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے اور وہ کسی بڑی اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, بڑی ٹھنڈک ہے, اگر سردیاں ہیں, گرمیاں تو سردیاں ہیں تو ٹھنڈک ہے, گرمیاں ہیں تو اس پہ بڑا اچھا ماحول گرم بنایا ہوا ہے, کھانے بھی ہیں, ہر چیز ہے. یہ ظاہری حوالے سے بات کر رہا ہوں, دنیا کے حوالے سے. تو اس کا کبھی دل کرتا ہے ادھر سے اٹھنے کا, وہ چاہتا ہے ادھر تھوڑا اور بیٹھ جاؤں, تھوڑا اور بیٹھ جاؤں. لیکن یہ جب بندے اس حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں اور جو انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے, جو فیوز و برکات اس وقت اللہ تعالیٰ کے برس رہے ہوتے ہیں, جیسے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے پروں کے نیچے ان کو ڈھانپ لو, جیسے کہا جاتا ہے یہ جنت کا باغ ہے, ادھر سے کچھ چن لو, چگ لو, کھا لو. لیکن یہ منظر, یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کل میں نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے. ادھر جب یہ قیمت لگے گی نا, یہ جب اجر ملے گا نا, جب پتہ چلے گا یہ جو آسانی ہیں, یہ جو آسائشیں ہیں, یہ جو نہریں ہیں, یہ جو محلات ہیں, یہ جو ساری سب کچھ ہے, یہ اس ایک لمحے کا بدلہ ہے, اس ایک دن کا لمحہ بدلہ ہے, اس ایک زندگی کا بدلہ ہے جو تو نے اس وقت, تجھے بظاہر یہ نظر نہیں آتا تھا. میں نے اکثر و بیشتر اپنے بچوں اور بچیوں سے ایک بات کی ہے کہ اگر دنیا میں مجھے کوئی کہے یا آپ میں سے کسی کو کوئی کہے آئیے میرے ساتھ ایک سودا کریں, یہ جو میں نے بات کی ہے نا وہ لمحات, ایک سودا کریں کہ یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست محل ہے, ادھر کیا کچھ ہے, کیا کیا آسائشیں ہیں, آئیے ادھر آ جائیے,
لیکن میرے ساتھ ایک معاہدہ کریں، ادھر تھوڑی دیر کے لیے ہیں، اس کے بعد ادھر سے نکلنا ہے، اور پھر باہر آپ دیکھ رہے ہیں تپتی ریت ہے، دھوپ ہے، پیاس ہے، یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں، تو وہ بندہ کیا کہے گا؟ مجھے پاگل سمجھا ہے، میں کوئی پاگل ہوں؟ میری مت ماری کہ میں 2 لمحات کی آسائش کے لیے ہمیشہ کے لیے تو مجھے کہتا ہے میں باہر چلا جاؤں گا اس میں؟ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے یہ آسائشیں نہیں چاہیے، میں مخبوط العواص نہیں ہوں کہ ایسا معاہدہ تیرے ساتھ کر لوں۔ لیکن بچوں بچیوں، یہ جو لمحات ملتے ہیں نا، یہ ہمارا اگلا وقت جدھر آسانی ہے، آسانی ہے، سب سے بڑی ادھر جو آسانی ہے نا، جو وہ ہے اللہ راضی ہوگا، جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، جو ہمارے خالق نے فرمایا ہے کہ تمہاری پیدائش کا صرف ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ کہ تم جب آؤ تو میں تمہارے سے خوش ہوں، میں تمہارے سے راضی ہوں، میری خوشنودی تمہیں مل جائے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہوگی۔ ایک مقام پر ہمیں یوں بھی روشنی ملتی ہے اپنے دین سے کہ ایک اللہ کے راستے میں اس نے جام شہادت نوش کیا ہوگا، جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو وہ نعمتوں سے نوازتا چلا جائے گا، یہ لے، یہ لے، یہ محلات تیرے، یہ نہریں تیری، یہ سارے مقامات تیرے لیے، دیتا چلا جائے گا اللہ کریم۔ پھر اللہ کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رکے گا اور فرمائے گا میں تجھے دیتا جا رہا ہوں، تو نے میرے اوپر یہ جان دی، تو خود بھی تو کچھ مانگ، میں چاہتا ہوں تو خود بھی کچھ مانگ تاکہ جو تو مانگے وہ بھی میں تجھے دوں۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب تیرا شکر، میری کیا اوقات تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ جام شہادت نوش کیا تھا، تو نہ توفیق دیتا تو کیسے ہوتا؟ ادھر بھی تو نے کرم فرمایا، ادھر بھی تو کرم فرما رہا ہے، احسان فرما رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے۔ اب اگر تو اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کچھ مانگوں، میں توجہ چاہتا ہوں، کسی کو نہیں چاہتا ایسے بیٹھے، کسی کو نہیں چاہتا ایسے بیٹھے۔ تحصیلدار صاحب ہاتھ نیچے کیجئے، میری طرف بھی سوچ میں نہ جائیے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میرا دھیان چلا جائے، تسی کوٹری ستیاں بھی بیٹھے ہوئے تو میرا دل چلا جائے کہ میرا چنگا جا ساتھی ہے، وہ اسے لے کے کس حال وچ ہوئے گا؟ اسے رستے تے ہوئے گا کہ جڑا رستہ میں تیسے رہتے تسی میرے کول بیٹھے ہو، دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ دیکھتا ہے نا کہ جس کا ہاتھ پکڑا اس کا خیال تو ہے نا۔ خیر اللہ کریم فرمائیں گے کچھ تو بھی مانگ، وہ کہے گا یا اللہ تو نے اتنا دیا، اب اگر تو حکم فرما رہا ہے مانگ، تو ہاں ایک چیز کا میں متلاسی ہوں، پھر واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے پھر ایک بار زندگی دے واپس جاؤں، رہنے کے لیے نہیں، ادھر ادھر ڈنڈورا کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں کیسا زبردست جذبے والا شخص ہے، مجاہد ہے، کیسا سخی ہے یا کیسا وہ، اس کے لیے الگ حدیث مبارکہ ہے کہ قبلہ صاحب اکثر بڑے بھرپور طریقے سے، اور میں سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ قبلہ صاحب ہے، ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرو، بہت اچھا عمران بھاگتا ہے ان کے پیچھے، یہ اللہ کی کا کرم ہے تیرے اوپر، کیونکہ یہ آگے پتا چلے گا ادھر، کیونکہ یہ قبلہ صاحب کی محبت یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے ادھر، کیونکہ یہ ہوگی تو شیطان پیچھے ڈالے گا، پڑے گا، اس خزانے کو لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ یہ نظام تو میں نہیں تھا اور میں نہیں ہوں گا، ہوگا، اس کے لیے کسی کی، ہاں میں خوش قسمت ہوں کہ میری گھڑیاں اس دربار کی خدمت کے لیے ہیں،
یہ تو چلتا رہے گا. وہ ملعون ہمارا جو کھلا دشمن ہے نا ابلیس، وہ جدھر بھی جس کو دیکھے گا نا جذبے میں، محبت میں، شوق میں، تڑپ میں. اور میں تو چاہتا ہوں آپ کی طرف بڑھے. میرے سے بڑھ کر کس کی چیز خواہش ہوگی کہ آپ کی خواہش اس جذبے میں اور زیادہ. صبح میں ایک ساتھی سے بات کر رہا تھا براندے میں ملاقات پہ، وہ اچھا کام کرتے ہیں. میں نے کہا یہ نہیں کہ سمجھ لینا کہ بس بہت ہو گیا. جیسے دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہا ہے نا، اس کا دل نہیں پڑتا. وہ کہتا ہور آپ کے اوپر یہ کرم ہو گیا نا کہ طریقت کے کام میں اپنے آپ کو غرق کر دیا، بھاگ رہے ہو. آپ کی بھی یہ خواہش ہر لحظہ بڑھنی چاہیے، اور کیونکہ یہی تو کام آئے گا، یہی تو ساتھ جائے گا. اسی کے لیے تو ہمارے ساتھ جانا ہے. تو جب یہ خزانہ ہوگا، کل مفتی صاحب نے، مفتی اعظم پاکستان نے بھی بات کی تھی، میں نے رات بھی بات کی تھی کہ جب آپ اس راستے میں چلیں گے، آپ کا جو کھلا دشمن شیطان ہے وہ آپ کو کھینچنے کی کوشش کرے گا. یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ چھوڑ دے، کیونکہ اس نے مہلت اس چیز کے لیے کہ مجھے مہلت دے، میں اولاد آدم کو چھوڑوں گا نہیں. وہ اس خزانے کا، جو ایمان کا خزانہ جسے کہا جاتا ہے، کھلا دشمن ہے. اس کو لوٹنے کے لیے ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے. اس لیے کوشش کرے کہ اس کے کرم اور اس کے فضل اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، اور اس کے لیے سیدھا جو ہے وہ ایک تو درود پاک کی کثرت، دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور سب سے اہم، کسی جگہ یہ نہیں کہنا میں نے کچھ کر دیا، میں نے کچھ کر لیا، بلکہ جب کچھ اچھا ہو، کیونکہ جو اچھا ہے اس اچھے کی طرف سے ہے، اور جو برا ہے وہ ہماری اپنی طرف سے ہے. جدھر کچھ بھی نیکی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، کچھ بھی بندہ اچھا کام کر پاتا ہے، تو ایک لمحہ نہ لگائے یا اللہ تیرا شکر، تیرا کرم، تیرا فضل، تیرے احسان. اس دن اس کے حضور اور جھک جائے. رات کو اس کے حضور سجدے میں گر کے عرض کرے گا، یا اللہ یہ تیرا کرم تھا، یہ تیرا فضل، یہ تیرے احسان، یہ تیرے انعام کہ تو نے میرے اوپر یہ کرم کیا. وہ فرماتا ہے کہ تو میرا شکر ادا کرے گا نا تو میں تجھے اور دوں گا. وہ اور ہمت دے گا، وہ اور حوصلہ دے گا، وہ اور زیادہ اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا، ساتھ دے گا، غائبانہ مدد کرے گا. لیکن جس جگہ بھی انسان ذرائع بابر بھی ادھر سے ادھر ہوا نا، اور اس کے لیے بڑی اچھی رہنمائی ملتی ہے. ایک اللہ والے تھے، یہ اللہ کا کام ہے، سیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر. آپ اکثر فرماتے ہیں کئی بندے تو اس کے ایسے زمین کے اوپر ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آسمانوں سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بارشیں برستی ہیں، قید سالی دور ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں. اور سیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنے ساتھ اس کا ایسا تعلق رکھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کیا. وہ کئی ریڑھی لگا رہا ہے، وہ کسی جگہ کوئی مل چلا رہا ہے، وہ کسی جگہ کسی کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ کسی جگہ کوئی بوری اٹھا کے مزدوری کر رہا ہے. یہ سیدنا غوث اعظم آپ فرماتے ہیں کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بس یہ میری خاطر ہی جیے. اس کی ذمہ ڈیوٹیاں نہیں لگتی کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، تاکہ اس کا سارا وقت اسی کے لیے ہو. پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو وہ اس انداز سے چنتا ہے کہ دونوں ڈیوٹیاں اس کو دے دیتے ہیں. وہ دنیاوی معاملات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی توجہ اخروی معاملات کی طرف بھی کرا رہا ہوتا ہے.
ایک ساتھ دونوں بوجھ ہوتے ہیں اس کے اوپر. پھر سیدہ غوث اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صرف یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم نے صرف اور صرف دین کی خدمت کرنی ہے, صرف اور صرف دین کی خدمت کرنی ہے. اب اس کے لیے وہ آپ کے امام صاحب ہیں یا آپ کے شیخ ہیں؟ ادھر میں ضمن ایک جملہ آ گیا. اس کے لیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں اس سے تمہاری کسی, کیونکہ ڈیوٹی اس نے لگائی ہے, وہ تمہارا محتاج نہیں ہوتا. اور سے سنیے گا, کیونکہ اس نے لگائی, وہ ڈیوٹی اس کی طرف سے کر رہا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. لیکن اگر تم کسی جگہ اس کی کے ساتھ معاون بنتے ہو, جیسے عرس کی تقریب تھی, کسی نے سبیل لگائی ہوئی ہے, کوئی کسی طریقے سے لنگر کی خدمت کر رہا ہے, کوئی لایا بڑی محبت سے دکھا رہا ہے پرچہ, میں یہ لنگر کے لیے لے کے آیا ہوں, کوئی کسی حوالے سے, کوئی کسی حوالے سے. یہ وہ نہیں ہے. انسان تو کیسا نا, کمزور ہے نا, سب کچھ پائی جاواں تے کھچ کے لا کے دو کپڑے باندھ کے قبر پا دینا, یہاں پترا نہیں. وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ اگر اس کا ساتھ دیتے ہیں نا تو یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر, اس سے نہیں. میں نے کل رات بات کی تھی نا, میرے پاس لوگ آتے ہیں, آنکھیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں, اتنی مخلوق سارے کو 10 بندے آ جان تو پتہ نہیں چلتا کس طرح کھانے کا انتظام کریے. ادھر شب و روز, دن ہو رات ہو, صبح ہو شام ہو, تقریبات ہیں, عرس ہے, پروگرامز ہیں, لگاتار چل رہے ہیں اور لنگر چل رہا ہے. میں نے رات بھی کہا تھا, مجھے قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں بڑے واضح طور پہ وہ کہتا ہوں جو میرا یقین ہے. میں انہیں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ جو لاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے یہ چلانے والا کیسے چلا رہا ہے. وہ آٹے میں نمک کتنا ہوتا ہے, چلانے والا وہ ہے, لیکن وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے. یہ سیدنا غوث اعظم ترتیب بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں نا, ادھر یہ عیدگاہ ہے, یہ مسجد چھوٹی سی تھی, الحمدللہ اللہ نے توفیق دی, صدیوں کو بڑی بن گئی. ادھر اتنی دھوڑ ہوتی تھی کہ بات کرتے ہوئے نا, پروگرام ہوتے تھے الحمدللہ بڑے وجدانی پروگرام. میں نے اپنے شیخ کے ساتھ اس کچے فرش پہ بیٹھ کے ان درختوں کے سائے میں, ان گھڑوں میں, یہ بجلی بھی نہیں تھی, میں نے وہ پروگرام دیکھے کہ قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, وہ اس ویسے پروگرام نظر نہیں آتے. لیکن سنگیوں کی محبت غالباً, اور آج جیل والے علی صاحب, ان کی ایسی بارش ہوئی کہ آڈا کچڑ ہو گیا. انہیں اللہ نے توفیق دی, انہوں نے بات کی کہ ہم اب یہ تو لگ گئی ٹائلیں تو ان کو اللہ نے توفیق دے دی, ان کے حصے میں مل گیا. میں حوصلہ افزائی کے لیے تو ضرور کہا کرتا ہوں, کیونکہ حوصلہ افزائی ضروری ہے. جو بھی ساتھی سنگی کو خدمت کرتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ اس طرح سے, آپ کی تمامی ہمارے لیے سب کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا تیاری کرو, تو سب لا رہے ہیں, کوئی کچھ لے کے, کوئی کسی انداز سے, کسی کا اس کی ذات پہ ایسا توکل, سب کچھ اٹھا کے. ہمارے شیخ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اشرفیوں کی تھالیاں بھری ہوئی, آپ کے آگے تھالیاں خالی کرتے جا رہے, یہاں تک کہ ڈھیر بھر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست تیاگ اٹھا, آپ نے اس ڈھیر کو ادھر سے ادھر کیا, ادھر سے ادھر کیا, پھر ادھر سے ادھر, اور پھر ادھر سے ادھر.
پھر ہاتھ اٹھائے، ایسے ہوئے اور پھر ایسے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے ادھر سے نور نکلتا ہوا دیکھا، ایسی مہک اٹھی کہ چار طرف خوشبو ہی خوشبو ہو گئی، ایسا نور تھا کہ ہماری آنکھیں اس سورج کو تو دیکھ سکتی تھی، وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، جب بھی کوئی اچھا کام کرے نا اس کی حوصلہ افزائی کرنی، یہ دربار اعلیٰ سے سکھایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی فرما بھی دیا۔ آپ نے اپنا دست چاک اٹھایا، یہ دعا دینے کے بعد انگلی اٹھائی، آپ یہ پہاڑ ہے نا، میں اگر بھی اسے حکم دوں نا سونے کا بن اور میرے پیچھے چل، تو یہ سونے کا بن کے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگ پڑے گا، مجھے اس سے نہیں کچھ راز کہ یہ کیا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ اگر میں ایسے کچھ مانگتا تو میں پتھر اٹھاتا ہوں، وہ مانگنے والے کو دیتا ہوں، اس کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پتھر نہیں ہوتا، سونا ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک سے یہ بات سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، وگرنہ میرے آقا کی شانیں بہت بلند و بالا ہیں، بہت عرفہ والا ہے۔ آپ کے تو خدمتگاروں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب، اور اس کے لیے وہی کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے بھی یہ سیکھا تو اسی دربار سے سیکھا، اسی دربار پاک کی عطا ہے، اسی دربار پاک کی عنایتیں ہیں، ادھر سے ہی ملا، جسے جو ملا نہیں ملا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا۔ آپ نے اس طرح بھی دعا دی۔ پھر جب دیکھا نا کہ ایسی دعا ہو رہی ہے، ایک غلام نے سوچا بجے جو کچھ نہیں، گھر میں خیال کیا تو خیال ہے ادھر بھی کچھ نہیں، کیا لگے پھر اب مجھے محروم تو نہیں رہنا چاہیے نا۔ نکلے ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے کہنے لگے کہ مزدوری کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی یہ رات میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ صبح مجھے اس کی اجرت چاہیے، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ اگر دن میں 10 کلو اتار دوں گا نا تو رات میں 20 کلو اتاروں گا۔ اس سے کہا بھائی مزدوری کرنی ہے اور پھر ڈبل کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اور مزدوری بھی وہی لوں گا، تو مجھے تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں، اتار۔ اس سے اتاری، انہوں نے اتاری، جب دی اس سے اجرت دی، کیا ایک سا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کھجور کا، وہ جو 3.5 کلو دے لگ بھگ بڑھتا ہے۔ کار آئے نا تے کار دیکھیا کہ بچے ستے نہیں تھے، بیوی سے پوچھا کیوں یہ ابھی تک، تو کہنے لگی گھر میں کچھ ہے نہیں ہے، لیکن میں انہیں دلاسا دے رہی ہوں کہ کچھ آئے گا تو کھانے کو دوں گی، اس لیے رو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ جس پاک دربار میں جانا ہے ان کی تو تربیت یہ ہے کہ اگر جیب میں کچھ آیا تو پہلا حق بیوی بچوں کا ہے۔ آدھا کیا، نصف سا 2.25 کلو بچوں کو دی، 2.25 کلو اٹھائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہے، پہاڑوں کی مانند آگے ڈھیر چڑھے ہوئے ہیں، پیش کی سونے ہو تو سیدھے جان دیو، دل کیتا سی کہ میں بھی محروم نہ رہا، گیا مزدوری کر کے، ایک آپ کو خبر ہے لیکن آپ عرض کرنا ضروری ہے کہ 3.5 کلو ملیاں سن، تواڈے کول آندا اس حال ہی تسی پوچھ لیندے بچیاں کی چھٹ نہیں کچھ دے کے آئے ہیں، تو آپ کے حکم کی تعمیل کی، دے کے یہ قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کہ ٹھیک ہے، آپ نے زبردست حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کوئی ایسی چیز لاؤ جیسے سیڑھی ہوتی ہے، یہ 2.25 کلو کھجوریں ہیں نا، یہ اٹھاؤ اور یہ جو پہاڑ ہے نا اشرفیوں کا اور دنیا جہان کی نعمتیں ہیں، اس کے اوپر لے جا کے نا سب سے اوپر رکھ دو،
اور آپ علیہ السلام نے مخاطب فرما کے ہوا یہ سارا ڈھیر تھا اور اس ڈھیر کے اوپر یہ تاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاک دربار سے حوصلہ افزائی ہوتی تھی اور آپ نے یہی سمجھایا ہے, یہی سکھایا ہے. تواڈے نال بھی کوئی کام کرن لگے نا تو اس کی آگے کیتا کرو. یہ جو ساتھی ہیں نا, یہ جو اس میں طلب ہے, یہ جو بھاگتے دوڑتے ہوئے, مجھے پتہ ہے آج کل کیسے حالات چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, خیر کرے گا, اس ملک کو نکالے گا ان تمام برانوں سے. لیکن جیسا وقت, جیسا وہ اس وقت میں بڑھ چڑھ کر آگے ہو کر اس انداز سے دین کی خدمت کی خاطر, میرا موضوع کیا تھا کہ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, اسے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں ان کاغذوں کی محبت نہیں ہوتی, بلکہ وہ اس کی محبت میں اس کے اوپر لٹانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو بھی, جہاں بھی, جس جگہ بھی, یہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا, یہ بڑے قیمتی چیز ہے. یہ جو ٹیم ہے نا, اس کو کبھی دل سونا نہ پایا کرو, اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے. یہ جو ٹیمیں بن گئی, پھیل گئی, جدھر دیکھے ہر جگہ کمیٹیاں بن گئی, یہ اس سے یہ نہیں کہ یار اگر اخلاص ہے نا, سنسیرٹی ہے, اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ خوش ہوں گے, 2 کے بجائے 4 ہاتھ ہوگے. لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو تسی تنگ ہوگے کہ یار یہ بھی ہو جائے گا. اس کو میں شارٹ ترین الفاظ میں یوں سمیٹا کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد کام ہونا چاہیے, کام, کام اور کام. جس کا مقصد بھی کام ہوا نا, 1000 سال بھی گزر گئے نا تو داتا داتا ہو رہی ہے, کیونکہ ان کا مقصد کام تھا. سینکڑوں سال گزر گئے اور خواجہ غریب نواز ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد کام تھا. یہ حضرات ہمارے مرشدان کریم صبح شام جو رش لگا ہوا ہے, دنیا جہاں سے لوگ آتے ہیں, بات کام, ان کا مقصد کام تھا. نام کوئی پیدا کر نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے. نام دینے والی اس کی ذات ہے, اور نام کس کو دیتا ہے؟ وہ جب وہ ایکس رے کرتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بھاگ رہا ہے تو کس کے لیے, نام کے لیے یا کام کے لیے؟ یہ تک و دود کر رہا ہے کسی کے لیے, نام کے لیے یا کام کے لیے؟ یہ رات کو جاگ رہا ہے کس لیے, نام کے لیے یا کام کے لیے؟ جب وہ یہ دیکھتا ہے نا اسے نام سے کوئی غرض نہیں, پھر وہ کیا شعر ہے, بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. پھر وہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر کے تو دیکھ, صوفی بنا, درویش بنا, پیر بنا, فلاں بنا, ٹیم بنا, راستہ نہیں, میرے لیے آپ قدم بڑھا کے دیکھ. فرماتا تو 1 قدم بڑھا, میں 10 قدم بڑھاؤں گا, تو میرا ذکر کر. اللہ اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر, ذکر نہیں کرنا ہے نا. فرماتا تو میرا ذکر کر, تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. قبلہ صاحب ایک اللہ والے کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں کہ وہ ایک دن بیٹھے ہوئے فرمانے لگے, مجھے ایک وقت پتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے. اس کا ذکر کرا رہے تھے تربیت کے لیے, سمجھانے کے لیے. مجھے ایک وقت کا پتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے. وہ لوگوں کیا ہے, شاید فارغ ہو گئے, کیا بات کر رہے ہیں, ذکر تو اس کا ہوتا ہے, یاد تو اسے کیا جاتا ہے, نام تو اس کا ہے. کہہ رہے گئے حضرت یہ کیا فرمایا, نہیں سمجھ آئی, کی گل کر رہے ہو؟ سوال لگے, اس نے میں نہیں کہہ رہا, وہ فرماتا ہے کہ تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا.
میں اس کا ذکر اس کا ذکر کر رہا ہوں تو وہ تو بڑا سچا بادشاہ ہے، اور یرا بڑا سچا بادشاہ ہے، اور بڑا سونا بادشاہ ہے، بڑا کریم ہے۔ خدا دی قسم یونس کسی کو ایسا بھی نہیں پتا کہ وہ ہے کیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اللہ والے کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ایسے کہتا ہے اوے جو اپنی غرض کے لیے ڈالنا تو سبحان اللہ تو متھے کالے تو کٹے چکے تو فاقے گیت کر دے، وہ تو جانتا ہے نا، جب میں نے سے کہا نا وہ دیکھتا ہے اکثر کرتا ہے، وہ بات ہے وہ اولاد آدم۔ کیا اگر میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا، یہ سارے آگے سلسلے نہ ہوتے تو کیا پھر اگر یہ نہ ہوتے تو پھر بھی میں اس لائق نہیں تھا کہ تیری زبان پہ ہوتا تو اللہ اللہ ہوتا، یہ نہ بتایا گیا ہوتا کہ اس سے یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، اس کا کسی چیز کا اور نہ ہوتا تو کیا میں اس لائق نہیں تھا؟ میرے بچوں بچیوں، عیدگاہ سے تعلق رکھنے والوں، اپنے رب کو یاد کرو اس کی خاطر، اس سے محبت کرو اس کی خاطر۔ کوئی بیان کرو تو لوگوں پہ سکہ بٹھانے کی خاطر نہیں۔ حدیث مبارک ہے جب اس کے حضور پیش ہوں گے نا تو وہ پوچھے گا فیصل تیرے سے بھی اور نقیب سے بھی کہ بڑا پھنڈا خان بڑھتا تھا، لیکن اب ادھر تو جھوٹ نہیں چلے گا، ادھر تو زبان خود کہے گی، ادھر تو خیالات خود بول، دماغ خود بولے گا، گمان سامنے آئیں گے، ہاتھ خود بتائیں گے، پیر خود بتائیں گے، ایک ایک چیز خود کھڑی ہو جائے گی، کسی اور کو نہیں، وکیل بن جائے گی۔ اس جگہ ایک تسی لندن تو آئے ہو نا اور ساستے تسی کراچی تو آئے ہو، تسی بھی کراچی تو آئے ہو، سبحان اللہ۔ یہ چلنا ہو نا، پتہ ہے قیامت کا دن یہ جو سفر کر کے آیا نا، یہ نیت لے کے پوری کی پوری وہ زمین جو سفر کر کے آئے گا قیامت کے دن روز محشر، تیری میری اپنا سوال دے جواب سے بات ہوئے گا نا، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائے گا، گواہی دے گا یا اللہ او میرے کریم رب، اس نے میرے اوپر سفر کیا تھا، کوئی فلم بنانے کے لیے، فیکٹری بنانے کے لیے کچھ نہیں، تیری رضا کے لیے بھاگا تھا، وہاں سے وہاں آیا تھا، میں اس کی سفارش کرتی ہوں، اس کے اوپر کرم فرما دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن کریم میں فرما دیا، اخبار غلط، آپ فرماتے ہیں جب وہ زمین کھڑی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی گواہی قبول فرما کے کہے گا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ بھاگو اس کی خاطر، اسے پانے کی خاطر، اسے حاصل کرنے کی خاطر، یار جو سے وہ مل جائے نا۔ محمود ہے یاد سنیا نا، کس کے سنیا محمود اس وقت حکمران تھا، اس کا وزیر تھا، ایاز تھا، لوگ اس وزیر سے کچھ جالس ہوتے تھے، حسد کرتے تھے کیونکہ وہ بڑا قریب تھا، ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا، وہ مشاورت اس سے کرتا۔ ایک دن محمود نے دیکھا کہ سارے بیٹھے ہیں تو اس نے کہا مانگو کیا کیا مانگتے ہو؟ کسے وزیر کیا فلاں جگہ دی زمین ہے، فلاں کام ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، سب اپنی اپنی ایازی طرف چکی استو کی مانگتا ہے، نسیات ٹکانا لپٹ گئی۔ کہنے لگا مجھے تو چاہیے، میں تیرے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تو بیچارے محمود و ایاز تھے نا جو اس کے لیے، اس کی خاطر، اس کی محبت میں غرق ہو کے اس کا بن کے جیتا۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب بیٹے دو چیزوں کے لیے فرمایا ہے کہ یہ میرے ساتھ دشمنی ہے، ایک ہے سود جس کے بارے میں اسے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ کھلی دشمنی ہے، اور ایک ہے وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ والا
وہ فرماتا ہے کہ اس کی دوستی میری دوستی ہے اور اس کی دشمنی میری دشمنی ہے۔ یار اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، ہماری محبت کا نکات، ہمارا یہ اکٹھا ہونا، ہمارا یہ بیٹھنا ایک ہی چیز کے لیے ہے کہ ادھر سے ہر چیز نکل جائے، اللہ آ جائے۔ وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑا تو چیز یہ ہے کہ اس نے خود فرمایا، قرآن کریم میں فرمایا کہ ہر بندہ ایک چیز کا متلاسی ہے، اور مجھے جدھر بٹھایا ہوا ہے لائق نہیں ہوں۔ میرے تو شیخ نے جب مجھے حکم دیا بیٹھو تو میں ہاتھ باندھ دیتا، میں کہا میں ادھر، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ اپنے شیخ کے آگے ہاتھ باندھ کے پیر پکڑ لیے کہ حضرت یہ مسرت آپ کے شیخ مجھ جیسا، ادھر سے تو خوشبو اٹھتی ہے، میں بیٹھوں گا تو یہ گندی ہو جائے گی۔ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، میرے ہادی و رہنما نے مجھے فرمایا تھا بیٹا بیٹھ، تو کام کرنے والا وہ، کرنے والا وہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میری ایک وصیت کو پلے باندھ لے کہ جدھر بات جانا، جدھر بات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تیری زبان میں اس کے حبیب کا ذکر ہوگا، وہ تیرے سے راضی ہوگا۔ اور آپ نے بولا میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں، سامنے میرے آپ بولا میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تجھے پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، خالص ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، کوئی ہمیشہ نہ لانا کسی طرف اور دھیان نہ جائے، دھیان رہے تو ایک ہی طرف، دھیان کا دے توجہ کی، ساری توجہ ایک طرف، کس طرف کہ وہ راضی ہو جائے، وہ مل جائے، اسے پانے کے لیے اس میں وہ۔ اور میں نے کہا جدھر میں بیٹھا ہوں مختلف لوگ آتے ہیں میرے پاس، الحمدللہ میں بڑے بچوں کو کہتا ہوں تھوڑا وقت گزاریا کرو، آ کے برآمدے بیٹھا کرو، نال دورے پہ چلیا کرو۔ ظاہر ہے ہوتی ہے کشش، ظاہر ہے ادھر سویرے نکلے تھے راتی عشاء لے کھانا کھایا، لیکن یقین رکھو تسی بہتے پراٹھے کھا کے بھی رجیا جڑا بندے نا اس تو زیادہ ہلکا پھلکا محسوس کرو گے اس سفر میں۔ کبھی جیسے ابھی کراچی سے آئے ہمیں روز ہی فجر کی نماز کے بعد آنا ہوتا تھا، یا ایک آدھ گھنٹہ رہتا ہوتا تھا، فجر پڑھ لی پھر صبح سے سلسلہ شروع۔ میں بچوں کو دیکھتا تھا، میرے بچے ہیں نا، میں دیکھتا ہوں چہروں کو، کسی کے چہرے پہ اتنی بھی تھکاوٹ نظر نہیں آتی تھی، سب تر و تازہ اسی طرح بھاگ دوڑ میں ہوتے تھے۔ اس کے برعکس جو میں بات کرنے لگا تھا کہ میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے بل آنر آتے ہیں، بڑے بڑے گھنٹوں والے آتے ہیں، لیکن بھوکے ہوتے ہیں، سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، فرسٹریشن کا شکار دیکھتا ہوں۔ اور وہ ہونا جو ہے، کیونکہ ہمارے خالق نے فرمایا راجہ اور راجہ بننا نا تو ان چیزوں کو سیکھ لو۔ میں یہ محبت میں کہتا ہوں، کسی میں تنقید نہیں کرتا، میرا دل کرتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم اکثر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تمہیں پاک کروں، میں تمہیں سجاؤں، میں تمہیں متقی بناؤں، میں تمہیں پرہیزگار بناؤں، تمہارے دل سے دنیا کی محبت کو کھرچ کر اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کو ڈال دوں، ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے دوڑ تمہاری لگوا دوں مدینہ پاک کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں خالد صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں کہیں کامیاب ہوتا ہوں نا، آپ فرماتے ہیں پھر میرا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، میرا یہ نہیں ہوتا لوگ کہیں کیا بنا دیا، کیا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اسے دیکھتا ہوں نا ویسا بن گیا جیسا اس دربار پاک میں پیش کرنے کے لیے ہونا چاہیے،
آپ فرماتے ہیں پھر میں اسے اپنے سپاہ سالار اعظم، اس وقت آپ نے یہ نام پاک اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا، یہ لقب مبارک سپاہ سالار اعظم، دوسرے الفاظ میں بتا دیا سپاہ سالار اعظم وہ ہے سپاہی نام، اور سپاہی کیا کرتا ہے؟ دوسرے سپاہی بن جائے۔ اور سپاہی کون ہے؟ کون ہے سپاہی؟ الحمدللہ یہ بھی میں ہیڈ سیلوٹ کرتا ہوں، یہ بچے میرے نال ہوندے اور ٹرک تے توپے سردی جا رہے ہوندے، اسی کدھر پہاڑاں چ ادھر میں شیشہ کھولدا، میں کہندا سلوٹ ہے جانو آپ کو، فوج ہے ہماری نا، وہی تو فوج ہے جو کبھی خندق میں اس وقت میں نے جا کے بنکر کے اندر آگ جا کے دکھیا ہے، میرے نال کشمیر کے ساتھی گئے بھی ہیں کئی جگہ، بڑے باغوں میں میں نے جا کے دیکھا، سخت سردی میں بھی دیکھا، گوپ دے رہا نہ بجلی نہ کچھ، یہ بڑے ٹھیکیدار جنرل لو محلہ بیٹھ کے گپا مار کے کافیاں پی کے عوام کی بات کرتے ہیں، ایک کیڑا آ جائے تو چھال مار کے راستہ میں، وہ اس بنکر میں اس کے اندر پتہ نہیں اندر سانپ ہے یا بچھو ہے، اس نے پردی بھی پہنی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ اتنا سا سوراخ ہے، ساری رات ایسے ایسے دیکھ رہا ہے کہ میرے وطن کے اوپر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ یار شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ان بہادر جوانوں کے، میں اس کو فوج سمجھتا ہوں، یہ ہماری فوج ہے جو سیاست میں بھی کھڑی ہے، جو بارڈروں میں بھی کھڑی ہے، اور جو دنیا کے تمام مقابلوں میں چودھری حنیف صاحب بیٹھے ہیں، ناٹو کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں ہمارے یہ جوان پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ ایک یہ فوج ہے، میری بھی بڑی بچپن میں نا بچہ ہوتا ہے، میری بھی بڑی طرف ہوتی سی کہ میں بھی فوجی بنا، ادھر ریس کورس سے اس وقت پریڈ ہوتی تھی، سویرے سویرے جانا، فوجیوں کو دیکھ کے ایک جذبہ پیدا ہونا، لیکن میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے سپاہی تو لکھا تھا، فوجی تو لکھا تھا، لیکن سرحد کا نہیں نظریات کا لکھا تھا، اور اس چیز کا لکھا تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ علیہ السلام جہاد سے واپس تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، ہم تو گھروں میں آ گئے، آپ ہمارے یہاں بڑے جہاد کی طرف آ گئے۔ آپ ہمارا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، نفس کے خلاف لڑنا، اور یہ جو راستہ نا دل کرے کہ نہیں ادھر جاواں ادھر جاواں، نفس کہے کہ سو جا یار کی فرق پہنتا ہے، لیکن اندر سے وہ تقوی ہے، جذبہ وہ کہ نہیں 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 سو کے ضائع کروں گا، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ اس کو کارا کورا جو آپ دیکھیں ٹوپے جمعے دی نماز ہے، وہ کہتا ہے یار کوئی گل نہیں پڑھ لینا آج تک، اس کی تو پتہ ہے نا، اور اس کی پتہ ہے ذرا، اس کی پتہ ہے کہ جب تو بیمار ہو جائے تو باہر تو پیش کھڑا رہے گا، مسجد ہی تو پکھا بھی ہے، تو ادھر کھڑا رہے گا، کیونکہ یہ تیری بیماری ہے، جو جسمانی بیماری ہے، جو روحانی بیماری ہے اس کی طرف تیرا خیال ہی نہیں ہے، اس کی طرف تیری توجہ ہی نہیں ہے، جس کا ٹھیک ہونے سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں اللہ کی رضا کی خاطر میں باس بیٹھوں کہ اللہ صاحب تشریف لا رہے ہوں گے، وہ ڈاڈا خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا نا بندہ تو اور نسخے اور زیادہ چار کے تو لال کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری محبت ہے، یہ سارا آپ کے ساتھ پیار ہے، یہ سب آپ کی خوبصورت حوصلوں کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے، یہ سب آپ کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ ظاہری طور پہ بھی آپ کو اس انداز سے سنوارنے کے لیے صفائی کا تو کام یہ ہوتا ہے، چوکیدار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین متین کے اس روحانی دنیا کے جس میں روح کا سکون ہے، جس میں اطمینان قلب ہے، جس کی طرف بلانے کے لیے شب و روز کوششیں ہوتی ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں ایک جٹا لگ جائے نا تو کہنا اور دو لگ جائے، مطلب وزیر سی وزیر اعظم بن جائے، ایک تارا لگے چیخا مار مار کے آتا ہے صبح بورڈ ہے دعا کرو، اگلے دن دوسرے تارے کے چکر پہ جاتا ہے، ایک بن لاکھ مل جائے، ایک پلاٹ مل جائے، دوسرے پلاٹ کے چکر یارا میرے ساتھ بھی بات کرتے ہوتے ہیں کبھی کبھار کہ جی ادھر اچھی نیت سے کرتے ہیں عیدگاہ کے والے اسی الحمدللہ، اگر لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ اس کی ذات پر توکل بھروسہ تو خود بھی اس میں مضبوطی سے قائم ہے کہ بس اصل کی طرح لگائے جاؤ اور پلاٹ کوئی ہے جس کا نام قبر ہے، جس کا گھر اوپر کھڑے ہو کے اصحابہ کرام تائیاں مار مار روندے سن، پوچھنے والا پوچھتا کوئی قریبی عزیز ہے، وہ کہتے کوئی قریبی عزیز تو نہیں، پتہ ہی نہیں کس کی قبر ہے، پر یہ پتہ ہے پہلی بیان کا یار اس پلاٹ کی فکر آخرت، اس طرف دھیان، دنیا میں آخرت کے لیے کچھ سمیٹنا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ اللہ نے دیا بھی، انہوں نے اس سے ایک بار جنت، دو بار جنت، بارہا مرتبہ جنت خریدی، لیکن وہ کیا ادھر ادھر صرف اور صرف اس کی تمنا، اس کی طلب، اسے پانے کی جستجو، وہ طلب جب مل جاتی ہے۔ قبلہ صاحب تو ماشاءاللہ قبلہ صاحب ہی ہیں، رات کو ہی انہوں نے، ہم تو اب یہ دیکھ رہے ہیں نا بھر گئی ہے عیدگاہ، فجر پہ کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت جب بیٹھے ہوئے ادھر تو اسی وقت کہنے لگے کہ اجازت ہو تو عیدگاہ کا اعلان کرے، مسجد میں لوگ نہیں آئیں گے۔ قبلہ صاحب ہیں، فیصل صاحب قبلہ صاحب، شعیب صاحب قبلہ صاحب ہے۔ قبلہ صاحب کے پیچھے چل کے بہت کچھ ملے گا، باپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، پیشوا سے زیادہ روحانی آلات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ایک تو لاکھوں لوگوں کی دعائیں، دوسری ان کی نظر ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت کی طرف لے کر وہ اس انداز سے بھاگ رہے ہیں، اس انداز سے مصروف ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ میرا ہر بازو، میرا ہر ساتھی وہ میرے ساتھ اسی میں لگائے۔ بات ختم کروں، بات سمیٹ لوں، پھر ڈھیروں مبارکیں اور شاباشیں دیتے ہوئے کہ بندہ یہ سب کچھ کس کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ مل گیا نا تو میں سیٹسفائی ہو جاؤں گا، مجھے سیٹسفیکشن مل جائے گی، میں پھر دہراؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پہ بٹھا رکھا ہے کہ میرے پاس ہر قسم کی مخلوق آتی ہے، بہت بڑے بڑے سرمایہ دار بھی آتے ہیں، ریڑھی والے بھی آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی جستجو ایک ہوتی ہے، طرف ایک ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، اور اس کے بیک آف ہز مائنڈ جب بندہ اس کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر چیز مجھے مل گئی نا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، میں سیٹسفائی ہو جاؤں گا، پھر وہ ہو جائے تو دوسری ہو جائے تو تیسری، اور جتنا ہوتا جاتا ہے
وہ اور کا ادراسی ہوتا ہے، وہ تمنی ہوتا ہے، وہ کسی جگہ سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ ہمارا جو خالق ہے نا، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا کریم رب ہے، بہت پیارا رب ہے، جس نے کہ اشاروں پہ یہ نظام چل رہا ہے، جس نے ہر ایک کو پرچہ دیا ہے کہ یہ پرچہ تیرے لیے ہے، زبردست صحت ہے تیرے پاس یہ پرچہ ہے، بہت ساری دولت ہے تیرے پاس یہ پرچہ ہے، بہت بڑی کرسی پہ ہے تیرے پاس یہ پرچہ ہے، ریڑھی کھینچ رہا ہے تیرے پاس یہ پرچہ ہے، بیماری میں ہے تیرے پاس یہ پرچہ ہے۔ ہر بندہ ادھر اس ایگزامینیشن ہال میں جس کا نام دنیا ہے، ایک پرچہ لے کے آئے، ڈیفرنٹ پیپرز آ رہے کے پاس، اس پیپر کے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے رکھا ہے اس کے مطابق اس نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ تو اس حال میں تھا، تو نے اس حال میں زندگی کو کیسے گزارا، کس انداز سے چلتا رہا، کیا کرتا رہا، کس جگہ پہ۔ وہ پرچے حل کر کے اس کی رضا پہ راضی رہ کر ہر جگہ پر شکر ادا کرتا ہے نا جب بندہ، تو پتہ نتیجہ کیا ملتا ہے، وہ رجا چھٹتا ہے۔ دنیا جہان کی دولت رجا نہیں سکتی، بڑی سے بڑی کرسی رجا نہیں سکتی۔ جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ تو خوش ہے نا، تو راضی ہے، جیسا تو راضی ویسے میں راضی، وہ آگے ادھر آ جاتا ہے، اور جب وہ ادھر آ جاتا ہے تو بلے بلے ہو جاتی ہے۔